ریلیز دینی نشست جماعت رضائے مصطفیٰ سنی داؤنی مسجد ممبئی۔ چوتھی سنت یہ ہے کہ کم سے کم تین مرتبہ، کم سے کم، زیادہ کی کوئی حد نہیں ہے کہ جب تک کہ پتہ چل جائے کہ ہاں صفائی ہو گئی ہے وہ صاف کر سکتا ہے۔ مسواک کم سے کم تین مرتبہ، دائیں بائیں اوپر نیچے، یہ تمام دانتوں میں مسواک کرنا، یہ سنت۔ اور ہر مرتبہ مسواک کو دھو لے، 3 مرتبہ ایسے کرے اور ہر مرتبہ مسواک کو دھوئے، پھر کرے، پھر دھوئے، پھر کرے، اس طریقے سے 3 مرتبہ کرے۔ اور مسواک کیسی ہو تو فرماتے ہیں مسواک نہ بہت نرم ہو نہ بہت سخت ہو، بہت ہی زیادہ نرم بھی نہ ہو کہ اس سے کچھ صفائی نہ ہو پائے، اور نہ ہی بہت زیادہ سخت ہو جس کی وجہ سے خون وغیرہ نکلنے لگے، تو زیادہ سخت بھی نہ ہو نرم بھی نہ ہو۔ پیلو یا زیتون یا نیم وغیرہ کڑوی لکڑی کی ہو، میوے یا خوشبودار پھول کے درخت کی نہ ہو، خوشبودار پھول کے درخت کی وہ مسواک نہ ہو، بلکہ جو ہے نیم کے درخت کی ہو، زیتون کی مسواک ہو وغیرہ۔ چھنگلیا کے برابر موٹی، یعنی یہ کانی جو انگلی ہوتی ہے اتنی موٹی ہو، زیادہ موٹی بھی نہ ہو، جتنی کانی انگلی ہوتی ہے اتنی موٹی، اس کے برابر موٹی ہو۔ زیادہ سے زیادہ 1 بالشت لمبی ہو، 1 بالشت لمبی ہو، اس سے زیادہ لمبی نہ ہو۔ اور اتنی چھوٹی بھی نہ ہو کہ مسواک کرنا دشوار ہو، بالکل ایک دم چھوٹی ہے کہ پکڑی میں نہیں آ رہی ہے کہ مسواک کرے، تو اتنی چھوٹی بھی نہیں، اور زیادہ 1 بالشت سے زیادہ جو ہے وہ لمبی بھی نہ ہو۔ جو مسواک 1 بالشت سے زیادہ لمبی ہوتی ہے، زیادہ ہوتی ہے، تو اس پر شیطان بیٹھتا ہے، تو اس وجہ سے 1 بالشت سے کم ہو، 1 بالشت ہو زیادہ سے زیادہ۔ مسواک جب قابل استعمال نہ رہے، یعنی استعمال کے قابل نہ رہے کہ اب وہ استعمال کرنے کے لائق ہی نہیں ہے، تو اسے دفن کر دے، اسے ادھر ادھر پھینکے نہیں بلکہ دفن کر دے، یا کسی جگہ احتیاط سے رکھ دیں کہ کسی ناپاک جگہ نہ گرے، ایسی جگہ رکھیں کہ وہاں ناپاکی کی جگہ، نجاست کی جگہ نہ گرے، نجاست اس پر نہ پڑے۔ کہ ایک تو وہ آلے ادائے سنت ہے، اس کی تعظیم چاہیے، یہ اس وجہ سے اس کا ادب چاہیے کیونکہ یہ سنت، ایک سنت کو ادا کرنے کا ایک آلہ ہے، ایک ذریعہ ہے، تو اس لیے اس کی تعظیم کرنی چاہیے۔ اور دوسرا یہ کہ آب دہن مسلم ناپاک جگہ ڈالنے سے خود محفوظ رکھنا چاہیے۔ مسلمان کے تھوک وغیرہ کو بھی یہ نجاست کی جگہ ڈالنے سے منع کیا گیا، اسی لیے نجاست کی جگہ تھوکنا نہیں چاہیے، نجاست وغیرہ کی جگہ تھوکنے سے بھی منع کیا گیا۔ تو یہاں پر جو ہے وہ مسواک یہ منہ میں لگی ہے، تو ایک مسلمان کے منہ میں جو پانی گیا ہے تو اس کو بھی ناپاک جگہ ڈالنے سے محفوظ رکھنا چاہیے، تو جب یہ مسواک بھی اس جگہ گئی ہے تو اسے بھی ایسی ناپاک جگہ نہیں ڈالنا چاہیے۔ اسی لیے پاخانے میں تھوکنے کو علماء نے نامناسب لکھا ہے کہ مناسب نہیں ہے کہ پاخانے وغیرہ کی جگہ پہ تھوکا جائے، بلکہ حکماء اور علماء یہ فرماتے ہیں کہ پاخانے وغیرہ کی جگہ، نجاست کی جگہ تھوکنے سے نسیان کی بیماری ہوتی ہے، بھولنے کی بیماری ہوتی ہے، ذہن کمزور ہوتا ہے، تو اس سے بچنا چاہیے۔ اور وسوسہ بھی ہوتا ہے، تھوکنے سے وسوسے کی بھی بیماری ہوتی ہے، طرح طرح کے وسوسے آتے ہیں، خیالات آتے ہیں، اور بہت آج کل لوگ شکایت بھی کرتے ہیں اس چیز کی کہ یہ فلاں وسوسہ آتا ہے، ایسا آتا ہے، ویسا آتا ہے، تو اس جگہ سے بچا جائے کہ نجاستی جگہ نہ تھوکا جائے۔ ایسے ہی ننگے پیر جو ہے پاخانہ وغیرہ میں نہ جایا جائے، اسی طرح جو ہے وہ بغیر سر ڈھانکے نہ جایا جائے، سر کو ڈھانک کر جائے، تو دعا پڑھ کر جائے، تو یہ تمام بیماریاں اس کو نہیں لگیں گی، نسیان کی بیماری اور وسوسے کی بیماری، اس لیے کہ اگر اس کے علاوہ دوسری چیز کرے گا تو شیطان اس پر حاوی ہوتا ہے، تو شیطان جب حاوی ہوتا ہے تو شیطان ہی کی جانب سے وسوسہ ہوتا ہے، اور پھر وسوسے کی بیماری ہو جاتی ہے۔ مسواک داہنے ہاتھ سے کرے، بائیں ہاتھ سے مسواک نہ کرے بلکہ سیدھے ہاتھ سے مسواک کرے، اور اس طرح ہاتھ میں لے کہ چنگلیاں مسواک کے نیچے، بیچ کی 3 انگلیاں اوپر اور انگوٹھا سرے پر نیچے ہو، اور مٹھی نہ باندھے، اس طرح سے پکڑے کہ یہ جو کانی انگلی ہے مسواک کے نیچے ہو، اور یہ تینوں انگلی جو ہے مسواک کے اوپر ہو، اور انگوٹھا جو ہے یہ بھی مسواک کے نیچے آگے سرے پر، اس طریقے سے پکڑے اور مسواک کرے، مٹھی بنا کر مسواک
پکڑ کے مسواک نہ کرے، یہی سنت طریقہ۔ دانتوں کی چوڑائی میں مسواک کرے، لمبائی میں نہیں، چت لیٹ کر مسواک نہ کرے۔ دانتوں کی چوڑائی میں مسواک کرے، لمبائی میں مسواک نہ کرے۔ لمبائی میں یعنی ایسے مسواک نہ کرے، بلکہ اس طریقے سے مسواک کرے۔ چوڑائی میں مسواک کرے، لمبائی میں مسواک نہ کرے، اس طریقے سے مسواک نہ کرے۔ پہلے داہنی جانب کے اوپر کے دانت ماجے، داہنی جانب کے اوپر کے دانت ماجے، پھر بائیں جانب کے اوپر کے دانت، پھر داہنی جانب کے نیچے کے، پھر بائیں جانب کے نیچے کے، اس طریقے سے شروع کرے۔ یہاں سے دائنی طرف لے جائے، پھر بائیں طرف، پھر دائنی طرف، پھر بائیں طرف، اوپر پھر نیچے۔ جب مسواک کرنا ہو تو اسے دھو لے، یوں ہی فارغ ہونے کے بعد بھی مسواک کو دھو لے۔ زمین پر پڑی نہ چھوڑ دے، زمین پر ایسے ہی پڑی نہ چھوڑ دے، بلکہ مسواک کو کھڑی کر کے رکھے، ٹیک لگا کر کھڑی رکھے، اور ریشے کی جانب اوپر ہو، یعنی جو ریشہ ہے جہاں سے کرنا ہے تو اس کو اوپر کی جانب رکھے اور کھڑی کر کے رکھے، لٹا کر یہیں کہیں پڑی ہوئی نہ رکھے۔ اگر مسواک نہ ہو، مسواک وغیرہ نہیں ہے، تو انگلی یا سنگین کپڑے سے دانت ماج لے۔ انگلی سے بھی دانت اچھی طریقے سے ماج لے، یا جو سنگین کپڑا ہو تو کپڑے سے دانت اچھی طریقے سے ماج لے، یعنی دانت کی صفائی مقصود ہے، تو دانت صاف ہونا چاہیے، اس طریقے سے دانت صاف کر لے، ماج لے۔ یوں ہی اگر دانت نہیں ہے، کسی کے پاس دانت ہی نہیں ہے، منہ میں دانت ہی نہیں ہے، تو اب اگر مسواک کرے گا تو خون نکلنے لگے گا، مسواک استعمال نہیں کر سکتا، مسواک اگر استعمال کرے گا تو خون نکلنے لگے گا، زخم ہو سکتا ہے۔ تو دانت نہ ہو تو انگلی یا کپڑے مسوڑوں پر پھیر لے تاکہ سنت ادا ہو جائے، تو انگلی پھیر لے یا کپڑے مسوڑوں پر پھیر لے، زیادہ گھسنے کی ضرورت نہیں۔ مسواک نماز کے لیے سنت نہیں بلکہ وضو کے لیے، مسواک یہ نماز کے لیے سنت نہیں ہے بلکہ وضو کے لیے مسواک سنت ہے، لہذا جب جب وضو کرے تو اس سے پہلے مسواک کرنا سنت ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ نماز کے لیے کھڑا ہو تو نماز میں جانے سے پہلے جو ہے وہ مسواک جو ہے وہ گھس لے، نہیں، سنت وضو کے لیے۔ تو جو ایک وضو سے چند نمازیں پڑھے تو اس سے ہر نماز کے لیے مسواک کا مطالبہ نہیں جب تک تغیر رائحہ نہ ہو گیا ہو۔ ہاں، جب بو بدل گئی ہو، یعنی منہ کی بو جو ہے تھوڑی چینج ہو گئی ہو، بدل گئی ہو، تو اب وہ مسواک دوبارہ کر لے، ورنہ اس کے دفع کے لیے مستقل سنت ہے۔ البتہ اگر وضو میں مسواک نہیں کی تھی تو اب نماز کے وقت مسواک کر سکتا ہے۔